السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ فارورڈ بلاک کی خبریں جو ہیں وہ ہم سب تک پہنچ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی عوامی مفاد کے حوالے سے ایجنڈا ہے، نہ اس کا اگر ہم دیکھیں دیگر چیزوں میں تو نہ کوئی نظریہ ہے، اور اس سب کو لے کر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف نے عام عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پہلے کہتے تھے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، ایشین ٹائیگرز کا نعرہ لگایا، اپنی نااہلی کے بعد جب حکومت سے نکالے گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اب ہم حقیقی آزادی لے کر آئیں گے، کیونکہ ریاست مدینہ کا نعرہ جو تھا وہ ناکام ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہا جانے لگا کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے، ایسا عوامی لیڈر ہے جس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتا۔ پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نہ صرف جیل میں ہے بلکہ جیل کی سزا بھی بھگت رہا ہے۔ اچھا، اس سب میں اب آپ سینیریو یہ دیکھیں کہ وہ علی امین گنڈاپور ہو، اسد کیسر ہو، عارف الوی ہو، شیر افضل مروت ہو، پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور فارورڈ بلاک بننے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں۔ ہر کوئی جو ہے، عارف الوی صاحب اپنا گروپ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ اپنا گروپ بنانا چاہتے ہیں، سیاسی کمیٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے۔ ایک طرف رات کے اندھیرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے 3 لوگ جو ہیں، جیسے حامد رضا ہو جائے، بیرسٹر گوہر ہو جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر ہو جائے، یہ ہماری کمیٹی میں شامل ہوں گے ہماری طرف سے، جو کہ کمیٹی جو ہے چیف جسٹس کا چناؤ کرے گی، اور آج سیاسی کمیٹی اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ تو اس وقت کوئی پارٹی کی اپنی پالیسی نہیں ہے، پارٹی کی اپنی لائن نہیں ہے، لیکن اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے، کس کا فارورڈ بلاک، کون ایسا رہنما ہے جو اپنا فارورڈ بلاک بنا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ وقاص ولانا بھی موجود ہیں، سعدیہ خالد بھی موجود ہیں۔ آئی ویلکم بوتھ آف یو ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ۔ وقاص، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بھئی یہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے تو اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی ایک بات ٹھیک ہے، ایک بات غلط ہے۔ ٹھیک کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ بننے جا رہا ہے، یہ غلط ہے، بن چکا ہے۔ وہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے نا۔ تو میں وہ پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تحریک انصاف جا نہیں رہی بلکہ جا چکی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی ریزن اور ایک بڑی ایویڈنس جو ہے، وہ ایک ریزن بھی بتاتا ہوں اور ایویڈنس بھی بتاتا ہوں۔ پہلے ایویڈنس یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کل رات کو 9:30 بجے ایک ٹویٹ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے دل کا غبار لکھا۔ وہ اتنا لمبا ایک پیج ہے، جیسے آرٹیکل لکھتے ہیں ویسے اس نے لکھا۔ اس نے کہا یہ سارے سمن بکمن جن کو میں کہتا ہوں، یہ یوتھیے، لونڈے لپاڑے، واٹ ایور، یہ سارے سوشل میڈیا کے ایکس یوزر ہی لے ڈوبے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے اور ان کو کوئی عقل نہیں ہے۔ یہ ایک دم سے کسی کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے حق میں۔ پچھلے دنوں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو پلکوں پہ بٹھا لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کل رات سے کیسے وہ لیں گے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینا شروع کر چکے ہیں۔ تو وہ شیر افضل مروت نے سب سے زیادہ اس چیز کو فیس کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے تحریک انصاف کے اندر جس کی زبان اور جس کا دماغ، وہ جو ہماری سوشل نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو کہ ہمارا کلچر ہے، اس کے مطابق اس کے جملے فکرے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت فیمس ہو گیا۔ جب وہ فیمس ہوا تو تحریک انصاف سمیت باقی پارٹیز کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس پارٹی کے اندر تو کوئی نصب العین اور ہائرارکی تو ہے ہی نہیں۔ ایک ہی بندہ تھا اور وہ اپنے آپ کو مرد واحد سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا خود پسندی نارسسٹ تھا۔ اس کے بعد جو بھی کوئی اوپر اٹھتا تھا اس کو وہ دبا دیتا تھا، اور اس کی ایگزامپلس ہم نے 23 سالوں کے اندر بہت ساری دیکھی۔ شیر افضل مروت نے اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی کے چیلوں کے ہاتھوں وہ دیکھا کہ اگر میں اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کراؤڈ پلر، میں پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو پل کر سکتا ہوں۔ اگر وہ اوپر جا رہا تھا تو سب نے اسے حسد کر کے اس کا راستہ روکا، اسے غدار بولا، اس کے اوپر انہوں نے خود کوشش کی کہ مقدمے ہوں، یہ جیل میں جائے، یہ دفع ہو جائے، یہ ٹی وی پہ نہ آئے، اس کو ٹی وی پہ بین کرو، اس کو کمیٹی سے نکالو، اس کو پارٹی سے نکالو، عمران خان کے کان بھرو۔ عمران خان نے اسے پارٹی سے نکال دیا، اس کی ایم این اے کی سیٹ
सीट छीन लो। आखिर वो बंदा था इस पार्टी के अंदर जो पार्टी की असल तर्जुमानी कर रहा था, और उस वक्त जब सारे मुराद सईद, एक मिनट कथा कलामी की माजरत, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप शेर अफजल मरवत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ये आप समझी नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बेसिकली बता रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी तो नहीं जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करना, उसके अंदर अच्छाई और बुराई को डिस्कस करना भी मेरा हक है। तो अच्छाई ये थी कि जब सारे मुराद सईद समेत, ये हमाद अजहर समेत सारे ये बिल के चूहे बन गए थे, और आज भी चूहे बने हुए हैं, ये हाइबरनेट हो चुके थे, ये वो क्या कहते हैं डड्डू बने हुए थे जो बरसाती होते हैं, बरसात आएगी तो बाहर निकलना है। तो असल में उस वक्त भी वो बंदा फ्रंट फेस के ऊपर इनका मुकाबला कर रहा था, अपनी जो भी उसकी राइवल्स थे, राइवलरीज के। लेकिन उसके साथ इन्होंने गलत किया। कल से वो डियर नियाजी साहब लिख के एक ट्वीट कर रहा है, उसके ऊपर मुराद सईद साहब अफगानिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं, बेगैरत हैं वो अफगांडू हैं, वो मुराद सईद वहां से ट्वीट कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिख कह रहे हैं कि 9 मई के बाद 2-4 शहादतें हो जाती तो क्या हो जाता, आपने शहीद क्यों नहीं करवाए। और पागल के बच्चे बेगैरत खुद भाग गया है और लोगों को शहीद करवाना है। आ ना शहीद हो, आ जा, तुझे शहीद करेंगे ये, और तेरे जो कफन है उसका इंतजाम भी रियासत करेगी, टेंशन ना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो देखे ना, वो कह रहे कि तुम लोग उस वक्त डर गए थे, मैं तो चाहता था कि कुछ शहीद हो, अगर फौज के सामने भी आ गए थे, खड़े हो गए थे तो क्या हो गया, ये क्या पहली दफा होने लगा था, फौज हमें मारती तो हम भी 2-4 उनके मारते। ये इस तरह की ट्वीट कर रहा है वो, इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं, वो तो है इंतशारी ना, वो बेगैरत आदमी है, ये सारे इंतशार फैलाते हैं। वो अफगांडू भी है, और अफगांडू जिस टर्म से निकला वो भी है। अब आप खवातीन है, मैं नाम नहीं ले सकता, और वैसे भी मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, वो असल में वो है अफगांडू। तो वैसे हम इज्जत के साथ कहते हैं ना, असल में अफगांडू जहां से निकला वो है, और वो इमरान खान के साथ है। समझ रही हैं? नहीं, हम कुछ नहीं नहीं, आप नहीं समझ रही, नहीं, वो हम समझ रही है। अब मेरी बात सुने कि ऐसा शख्स अब पाकिस्तान की फौज को जो खुद खुस रहा है, और वो पाकिस्तान की फौज के सामने अवाम को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर गोली चलाओ, वो चलाएंगे, शहीद होंगे तो हमारी तहरीक और ऊपर चले जाती। मेरी बात नहीं आप लोगों ने मानी थी, तो मैं कह रहा हूं कि आप आता ना, पहले शहीद आप होता। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम शुरू से ही देखें तो शेवा रहा है कि कहा यह जाता है कि आम आवाम के बच्चे आके मरे, आम आवाम के लोग सड़कों पर आकर जो है वो शहीद हो, शहादतें। वो क्यों नहीं इमरान खान साहब अपने 2 बेटों को बाहर से बुलाते, वो भी आके कोई कुर्बानी दे इस रियासत मदीना के लिए जिसका नारा आपने लगाया था। यानी एक बेटी भूल गई, आप हाँ। उनकी बेटी भूल गई, बड़ी ज्यादती है। देखें, अगर औरतें और मर्द लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, बेटी को तो भी आपको लगता है बेटी को भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। अगर वो माँ के साथ रह के माँ की खिदमत कर सकती हैं तो बुढ़ापे में बाप की खिदमत भी होनी चाहिए थी। आती हैं और बाप के साथ खड़ी होती, जैसे आसफा बख्ता जो हैं वो खड़ी हुई हैं, जैसे बख्तावर खड़ी हुई हैं जरदारी के साथ। इस तरह बेटियां जो होती हैं बाप का बाजू बने। सिर्फ सलमान कासिम तो पाकिस्तान आए और इमरान खान का बाजू बने? बिल्कुल, टैरियन आए और वो लीड करे पीटीआई को, क्यों नहीं हो सकता जी? बेटे और बेटियां बराबर होते हैं, ठीक है? तो सलमान और कासिम को आप ना कहें कि सिर्फ वो लीड, पीटीआई को टैरियन खान जो हैं वो लीड करेंगे। मेरा तो मुतालबा कि होना चाहिए यार। नाफरमान औलाद के बेटे भी नाफरमान होते हैं, बेटियां भी नाफरमान होती हैं, और ऊपर से हो भी नाजायज, तो क्या फर्माबरदार होगी? मेरी बात सुने, बाप जो है वो कह रहा है मुझे बाहर निकालो। आपकी अदालतें कहती हैं, जिनके ऊपर अभी सबसे काले पुंडों के ऊपर वो चल रही है आईनी तरमीम, आपकी अदालतें कहती हैं कि जी वो खुद भी आके हमें कह देंगे कि अगर कोई हमें खुद भी आके कह देगा कि नाजायज हम नहीं मानेंगे, आपका निज़ाम इंसाफ नहीं मान रहा, आप कैसे, आप इतना बड़ा टर्म क्यों यूज कर रहे हैं नाजायज का? वो उनकी एक खालिस्तन अच्छी वाली बेटी हैं जो अपनी माँ की खिदमत कर रही हैं, माँ के हर प्रोजेक्ट में उनके साथ होती हैं। मेरा मुतालबा है कि पीटीआई को एक ऐसी ही खातून का चेहरा होना चाहिए, खातून वो जो टैरियन खान साहिबा हैं उनको यहाँ आना चाहिए, लीड करना चाहिए, फ्रंट एंड पे आए अपने बात। ये आप दोनों की जो बातें हैं ना, आई एम श्योर के ये हमें बड़ी स्ट्राइक्स देंगे यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी, और आप लोगों को बहुत ज्यादा गालियां बलोच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने वाली है। जिस तरह से ये अपने 11 लोगों को कल से गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांट रहे हैं। करे रोहमा, आप मुझे बताएं, गद्दारी का ये लोग टैग उनको दे रहे हैं जिनके जमीर जगा के ये लोग ट्रक भर के, बल्कि जहाज भर के लाया करते थे, तब विकटें गिरती थी, तब जमीर जागते थे। लेकिन अब जमीर नहीं जाग रहे, अब वो लोटे बन गए हैं। ये है पीटीआई का डबल स्टैंडर्ड।
PTI کے وہ تمام لوگ جن کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا, مزے کی بات یہ ان تمام سینیٹرز نے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہو, چاہے وہ ریحان زیب شہید جو ان کے مبارک زیب, جی مبارک زیب صاحب, وہ سارے کے سارے, مبارک زیب نے تو خیر ووٹ دیا نا, باقیوں نے تو ووٹ بھی نہیں, وہ بیچارے پٹ رہے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ بھی نہیں دیا, ہمیں ذلیل کیوں کر رہے ہو. ڈاکٹر زرکا ایک ریناؤنڈ نام اور بہت سینیٹر فیصل سلیم, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ کل سے بانٹے جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ووٹ بھی نہیں دیا, ہم آئے ہی نہیں. ایکچولی یہ جو فارورڈ بلاک والی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ دھواں جو ہوتا ہے نا, آگ لگنے سے پہلے دھواں اٹھتا ہے, تو بیسیکلی یہ وہی وجہ ہے, کیونکہ ان سب کو پتا ہے پچھلے ایک جو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا نا, ہمارے سینیٹرز غائب ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, اغوا کوئی نہیں ہوا تھا. اچھا ایک چیز میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیں اسد کیسر ہیں, وہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, عارف الوی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی کمان میرے ہاتھ میں رہے, گنڈا پور ہے وہ چاہتا ہے کہ پارٹی کی کمان میرے ہاتھ میں رہے, اسی طرح شیر افضل مروت اینڈ دا لسٹ گوز آن, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرنٹ فیس بن کے جو ہے اپنی ایک فیس ویلیو بنائیں. لیکن میرے خیال میں یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے, جس دن عمران خان جیل سے باہر آیا ان سب کی منجی ٹھوک دے گا. بالکل آپ دو باتیں کریں. ایک تو جو بات رہ گئی تھی وہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وقتاً قریب ہے جب شیر افضل ان کو چپیڑے مارے گا اور یہ اس کو چپیڑے ماریں گے. مراد سعید اگر اس ٹائم پاکستان میں ہوتا یا نمودار ہوتا تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ پاگل پٹھان ہے شیر افضل, پاگل تو نہیں کہنا چاہیے, پٹھان ہمارے بڑے معزز ہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں پاگل ان دا سینس کے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا وحشی مولا جٹ, تو وہ ویسا ہے, وہ جا کے انہیں چپیڑے مارے گا. دوسری بات, ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو فارورڈ بلاک کراچی میں بنا کے فردوس شمیم نقوی یا حلیم عادل, ڈاکٹر عارف الوی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ تھا, مہرہ ہے اور مہرہ رہے گا, کیونکہ اس کے بغیر ایک دندان ساز کی جو ٹیں ٹیں ٹوں ٹوں کرتا تھا اسے 10-11 سال پہلے روڈ کے اوپر, اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. اور اس کا پچھلے دنوں انہوں نے دندان سازی کا جو کلینک تھا وہ سیل کیا, وہ تو بے روزگار ہو گیا تھا, اس کو تو پریزیڈنٹ بننے کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس کو تو پتہ ہے کہ وہ اب تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنا کے تحریک انصاف پاکستان اے یا تحریک انصاف کچھ اور, جس طرح ایم کیو ایم پاکستان بن گئی تھی, اسی طرح ان قریب اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا نام چینج ہو کر ایک نئی پارٹی بننے لگی ہے, جس کو ان قریب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کریں گے کراچی سے. پھر KPK سے علی امین گنڈاپور صاحب ایک پارٹی بنائیں گے, حالانکہ وہ ایک اور پارٹی بنی تھی اس کی پچھلے CM کی, وہ تو اس طرح سے چل نہیں پائی, یہ تھوڑی سی وہاں پر چل جائے گی. اور تیسرا پنجاب کے اندر آپ دیکھیے گا یہ ڈاکٹر زرکا اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ مل کر ایک اور پارٹی بنائیں گے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف جا نہیں رہی, جا چکی ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف میں ہمیں سیاست کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے. یہ وہ واحد جماعت ہے جو KPK میں پشاور میں ریاست مخالف قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کر سکتی ہے, لیکن جو ملکی مفاد میں ہونے والی آئینی ترامیم ہے اس میں یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فلسطین کے لیے جو ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ جماعت جو ہے وہ شرکت نہیں کرتی. اور سب سے اہم بات یہ کہ جس ترمیم کو یہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ پر ڈاکہ کہتے تھے, آج سب سے پہلے اسی ترمیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے عدالت پہنچ چکے ہیں. جس طرح یہ نیب ترامیم کو لے کر اس کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ جی نیب ترامیم ہونی نہیں چاہیے تھی, جب نیب ترامیم ہو گئی تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف عدالت کا دروازہ انہوں نے جا کر کھٹکھٹایا. رحمہ ان کا یہی منافقت بھرا رویہ جو ہے وہ ہم 2 سال سے پوری ان کی جو فالوورز ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست جو ہوتی ہے یو ٹرن کا نام نہیں ہوتی, سیاست عوام کے لیے کچھ کرنے کا نام ہوتی ہے. انہوں نے یہ نئی ٹرم متعارف کروائی, سیاست یو ٹرن کا نام ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں سیاست یو ٹرن کا, یس سیاست یو ٹرن کا نام ہے. جیسے ہی آپ ایک بات کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ آپ چلے جائیں, آپ کہیں وہ تو جیسے 35 پنکچر کا انہوں نے بیان دیا تھا, اور ان کی ابتدا 2014 اور پھر بعد میں کہا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یہ وہاں سے ان کی یو ٹرن کی ابتدا ہوئی. پھر ایک تو لسٹ لمبی ہے, کہتے ہیں کہ مولانا کو ڈیزل کہنا بھی سیاسی بیان. جی بالکل, اور اب تو ماشاءاللہ مولانا ارکے گلاب بھی ہو گئے ان کے سوشل میڈیا کے. میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں وہ دوبارہ ڈیزل ہو گئے ہیں, ارکے گلاب کے بعد وہ دوبارہ ڈیزل. وہ 1 مہینے کے لیے الیکٹرک کار کا انجن بن گئے تھے, اب دوبارہ ڈیزل انجن بن گئے. دیکھیں مزے
کی بات یہ کہ غدار یہ اپنے 10-12 سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں ان کو جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا ہے. مزے کی بات یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ریسنٹلی بیان دیا ہے, کسی نے صحافی نے ان سے کوسچن کیا کہ کیا آپ آئندہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے؟ میں نے کہا جی ہم آئندہ بھی ان کے ساتھ مل کے قانون سازی کریں گے, ہم مل کے بیٹھیں گے. جس کے تمام سینیٹرز جس پارٹی کے وہ ووٹ دے رہے ہیں آئینی ترمیم کے حق میں, اب وہ مولانا کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں, اور آپ کو وہ 12 لوگ یا 13 لوگ برے لگ رہے ہیں جنہوں نے ابھی ووٹ بھی نہیں دیا, صرف ایک شاخسانہ نکلا, صرف فارورڈ بلاک انہوں نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایک شخصی جو پارٹی بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی اسے آمریت کہتے ہیں, اسے مارشل لا, یہ سول مارشل لا ہے, یہ ڈیموکریٹک مارشل لا لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, کیونکہ یہ ون مین آرمی ہے, یہی فیصلے کرتے ہیں, یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون لیڈر بنے گا. جیسے اچھا یہ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے, یہ دیکھیں آج جو عمران خان جو ان کے حالات ہیں اور جس طرح وہ جیل کاٹ رہے ہیں اور جس طرح ان کی تیسری اہلیہ بھی جیل کاٹ رہی ہیں, میرے خیال میں ان کے ارد گرد لوگوں نے ہی انہیں مروایا ہے. وہ کوئی بات کہنے لگی تھی وہ شیر افضل مروت والی. جی بالکل, میں شیر افضل مروت کے حوالے سے کہنے لگی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ابھی وقاص نے کہا کہ وہ لیڈ کر رہے تھے, اگر یہ ٹائم دے دیتے شیر افضل مروت کو تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نیکسٹ عمران خان اس میں بننے کی پوری کیپیبلٹی تھی. وہ ایک ایسا شخص تھا, وہ کراؤڈ پولر تھا, اس کو وہی ہینڈسم کے ٹیگ بھی ملے تھے, لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے, وہ ایک کال دیتا تھا لوگ آتے تھے, وہ کیا وہ ایک سیزن بھی ہے نیٹ فلکس کے اوپر, مجھے نام بھول گیا, میں ابھی آپ کو یاد آئے گا بتا دوں گا, اس کی طرح کا, یعنی اس کی واک کے اوپر شیر افضل کا فیس ایڈٹ کر کے لگاتے تھے, اور وہ لگتا تھا وہی اسٹائل اس کا. نہیں منی ہائسٹ نہیں, دوسرا تھا, اس کے اوپر وہ واک کرتا تھا, سگریٹ پھینکتا تھا. تو یہ جو نوجوانوں کی یہ چیزیں اٹریکٹ, عمران خان کی کیا چیز اٹریکٹ کی؟ عقل تو پیدا. عمران خان کی کیا چیز اٹریکٹ کی؟ لیڈر وہ ہے ہی نہیں. عمران خان کی کیا چیز اٹریکٹ کی؟ بال لگوا لو, کرتا اچھا سلوا لو, ویسٹ اچھی پہن لو. نہ بھولیے گا یار, وہ ریحام خان نے ایک دفعہ کہا کہ یہ نا شیشے کے آگے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنا سر دبا رہا ہے. میں آئی تو ڈر گیا, تو میں نے کہا خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے وہ بس ڈاکٹر نے بولا کہ سرکولیشن کرو, میرے یہاں سے بال ختم ہو گیا, میرے بھی ویسے مسئلہ خراب ہو گیا, تو وہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ مجھ سے چھپا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو وہ اس بات پہ ڈر گیا کہ یہ میری ریالٹی نہ دنیا کو بتا دے کہ میں ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہوں. لوگوں کو پتا تھا ٹرانسپلانٹ, یعنی وہ لیڈر نہیں تھا, وہ بیسیکلی شاہ رخ خان, سلمان خان, پتہ نہیں فواد خان, واٹ ایور, وہ ایک سیلیبریٹی کر رہے ہیں ہمارے ہیروز کی. نہیں, میں ایک ایگزامپل کروں, اتنے خوبصورت, اتنے ڈیشنگ اور اتنے محنتی, اس شخص نے پوری میں زندگی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دوسروں کی محنت پہ کریڈٹ لیا اور آپ اسے ہیرو کہہ رہے ہیں. ایک تو تعریف بھی نہیں سنتی ہے, بالکل نہیں. دیکھیں آپ کسی کا کریڈٹ مت چھینیں, انہوں نے ساری زندگی. دیکھیں ایک کریڈٹ جو عمران خان کو جاتا ہے نا, وہ میں شوکت خانم کا دوں گی, باقی جو ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ. نواز شریف نے جگہ دی تھی ساتھ, وہ بھی دے دیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے, دونوں کو 50 کروڑ دیے تھے نواز شریف نے ذاتی جیب سے, وہ بھی پلیز کریڈٹ دے دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ تختی بھی نواز شریف کے نام کی لگی ہوئی, وہ بھی دے دیجیے گا. یہ سارے کریڈٹ دے دیے. لیکن اس کے بعد جو عمران خان نے سیاست میں آ کر جس طرح سے پاکستان کو اور پاکستانی, میں کہتی ہوں ہمارے یہاں پر جتنے ینگسٹرز کا بیڑا غرق اور ان کے دماغوں کی جو میں کہتی ہوں جو الٹا ہی دیا ہے عمران خان نے اور ان کو ایک کلٹ بنا دیا نا, اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے, ایک اچھے کام کا بھی جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بہت برا جو ہے ایک اور کریڈٹ بھی ان کو دیتے ہیں. یہ ویسے کریڈٹ نہیں ڈس کریڈٹ ہے کہ ماں کا نام ساری زندگی ہمیں بتاتا رہا, باپ کا نام نہیں بتایا, یہ بھی کریڈٹ دے دیں اس کو. اچھا, باپ کا نام, باپ کے نام پہ بھی کوئی بنا دیتا, پشاور والا باپ کے نام پہ بنا دیتا. باپ کو کینسر نہیں نہ ہوا تھا کیا, تو بنا دیتا نا, باپ کا تو نام ہی نہیں لیا کبھی اس نے. اچھا, اکرام اللہ خان نیازی, میں بتا دیتی ہوں. آپ نے لے لیا نا, یا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس پہ راضی نہ ہو, کبھی لیا. اور نون لیگ والے کہتے تھے کیونکہ وہ ہی واز ویری کرپٹ, بکال نون لیگ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کا دور, آئی واز ناٹ بورن دیٹ ٹائم. تو وہ نون لیگ والے کہتے ہیں واز کرپٹ, اور اس کا باپ. اچھا, اس کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت 2-3 دھڑے بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس سے پارٹی پالیسی کو, پارٹی کے اپنے اندر جو ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ رحمہ صرف ایک سوال, کیا پارٹی ہے؟
پی ٹی آئی از فنشڈ, پی ٹی آئی از نو مور. الیکشن میں پارٹی تھی نہیں, پارٹی کہیں نہیں ہے. ہاں یہ وہ مری ہوئی لاش ہے جس کو گھسیٹ کے کبھی یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ لوگ اور کبھی وہاں پہ رکھ رہے ہیں. اب یہ جنازہ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کا جنازہ کبھی چارپائی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے گھر چلی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ لیڈ کریں گے, پھر وہ کہتے ہیں میں جنازہ نہیں اٹھا سکتا. پھر وہ آتی ہے شیر افضل مروت کے پاس, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن جب وہ جنازہ اٹھاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ وہ گناہوں کا بوجھ ہے جو کوئی اپنے سر لے ہی نہیں رہا. تو پارٹی نہیں ہے تو پھر اگر پارٹی ہی نہیں ہے تو اس میں فارورڈ بلاک کہاں بنے گا؟ یہ وہ تمام دھڑے ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں, جس کے مفادات اور یہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی رہے اور ہمیں اس وقت اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملے, ہم لائم لائٹ میں آئیں, ہماری فیس ویلیو بنے, ہماری ریکگنیشن بنے, اور یہ سب لوگ جو ہے یہ کام چاہتے ہیں. سعدیہ نے ایک بڑی اچھی بات کی, نہیں 2 منٹ دیں نا, اب ذرا مزہ تو لینے دیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ لے مزے لیں. تو سعدیہ نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں نا سعدیہ کے ہاتھ میں نا ایک یوتھیا مار سپرے ہے, یہ خود ان کو مار کے نا تو اب ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہی, تو ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے کفن دفن کا بھی انتظام کر دیں اور اس میں سے کوئی بہتر جو ہے چہرہ ہمارے سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہوگا. دیکھیں ایم کیو ایم ایک وقت میں 2016 میں اگست کو ریاست مخالف ہوئی, ٹی وی پر حملہ کیا, فوج کے اوپر چڑھ دوڑی, ریاست کے اوپر چڑھ دوڑی. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا نام چینج ہوا. وہی چہرے جو ہیں, کیونکہ یہ چہرے پاکستان کے ہیں, یہ کوئی ہم نے ایکسپورٹ نہیں کر دینے اسرائیل. ہم حالانکہ ہزار بار کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں, مگر یہ پاکستانی ہیں. اپنے بچے کو سمجھایا جاتا ہے, گھر سے نہیں نکالا جاتا. تو ہم انہیں گھر سے نہیں نکال رہے, یہ گھر میں رہیں, مگر یہ سدھر کر رہیں. نہیں سدھریں گے, یہ سپرے کریں گی, ڈنڈے والے ڈنڈے کے پاس ہیں, ہمارے پاس چھتر لتر بھی ہیں, ہمارے پاس بولنا ہے, وہ کریں گے. ایک اور پوائنٹ پھر سعدیہ سے آپ نے بات کر کے کنکلوڈ کر لیجئے گا. ایک پوائنٹ جو کل مجھے کے پی کے اندر علی گنڈا پور کی بڑی تقریر جو ہے, گرجا تھا وہ, بیسیکلی وہ بڑا منافق ہے پی ٹی آئی کے لیے. ویسے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. بھی آئینی ترمیم نہیں کروا سکتا, لو جی کر لو گل ہو گئی آئینی ترمیم. اس نے کہا یار تم انقلاب کی بات کرتے ہو, نکلتے تو ہو نہیں. یہ اس نے وہاں سے گلا کیا تھا. اس نے کہا یار اس طرح نہیں ہوگا, سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, سوشل میڈیا پہ انقلاب نہیں آ سکتا. یہ گنڈا پور نے کل کہا ہے. اور آج بلا کیا کہہ رہا ہے, ابھی کی ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں. آج کہہ رہا ہے ٹینشن نہ لو, ایک بڑا پلان بنا رہے ہیں, اس دفعہ پورا ملک بلاک کر دیں گے. ہن دوستو نشے والی گل منیے یا میٹنگ کرنے اور پھر آ کر بیچارہ جو ہے وہ بات سنو, یہ نشے والی گل منیے جو رات نو پی کے جاتا ہے. شہد کی بوتل پلیز آپ بدنام, تو شہد کی میں نے پی کے بولا ہے, شہد ہی پی کے جاتا ہوگا. اب رات کو نشے والی بات بولیں جو اس کو شہد کا نشہ چڑھا ہوتا ہے, یا دن میں ہوش والی بات بولیں, یا دن کو نشہ کرتا ہے یا رات کو ہوش میں ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. رات کو کہہ رہا ہے بندہ نہیں کر رہا, نکلو سوشل میڈیا پہ کرا رہے ہیں, اور اب کہہ رہا ہے پلان بن گیا ملک بلاک کر دیں گے. اور بھائی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں تو کریں گے, ہم فائر وال لگا کے بند کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تحریک انصاف میں جناب آج کی اہم خبر, امپورٹنٹ خبر یہی ہے کہ فارورڈ بلاک بننے کے امکانات جو ہیں وہ عیاں ہو چکے ہیں. بس لاسٹلی مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے دیکھنے والوں کو, تبدیلی کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. زبردست. تحریک انصاف میں جناب فارورڈ بلاک بننے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 2 سے 3 دھڑے جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اور آئینی ترامیم کے بعد پارٹی کے اندر جو ہے, اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو آئینی ترامیم کے بعد غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی سیاست جو ہے وہ عروج پر ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.